سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نمونیا کی پریونشن کے بارے میں ہم معلومات دینا چاہیں گے کہ نمونیا کو کس طرح روکا جا سکتا ہے اور کس طرح اپنی فیملی کو اس بیماری سے بچایا جا سکتا ہے۔ سب سے اہم بات جو ہے اس کو روکنے میں یا اس سے بچنے میں انتہائی ضروری ہے کہ نمونیا کے بارے میں معلومات ہوں اور آگاہی ہو کہ کس طرح بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے مضامین میں، جو کہ کافی مضامین ہم نے نمونیا کے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اگر آپ ان کو سنیں گے اور ان سے استفادہ حاصل کریں گے تو آپ اس بیماری سے بچ سکیں گے۔ نمونیا کی ویکسینیشن، یعنی کہ اس کے لیے جو ویکسینیشن اور پریونشن کے لیے جو ویکسین لگائے جاتے ہیں، اگر ان کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو پوری دنیا کے اندر نمونیا سے جو ہلاکتیں ہوتی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، وہ خاصی تعداد میں کم ہو سکتی ہیں۔ یعنی کہا یہ جاتا ہے تقریباً کہ 600,000 لوگ جو ہے، بچے اور بڑے، اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو اگر احتیاطی تدابیر اور ویکسینیشن کی جائے تو یہ تعداد اچھی خاصی جو ہے نا کم کی جا سکتی ہے اور اس سے لوگوں کی جان بچ سکتی ہے۔ ویکسینیشن کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے کہ ویکسینیشن کس نمونیا کے جو وائرسز ہیں یا بیکٹیریا ہیں ان کے خلاف موجود ہیں۔ انفلوئنزا ویکسین جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی ایفیکٹو ویکسین ہے، جو کہ انفلوئنزا وائرس اگر یہ معلوم ہو چکا ہے کہ کمیونٹی کے اندر یا کسی علاقے میں انفلوئنزا کی بیماری پھیل چکی ہے تو اس کی ویکسین لگائی جا سکتی ہے۔ ہیموفیلس انفلوئنزی اسٹریپٹوکوکس نمونی کی ویکسین بھی اویلیبل ہے، جو کہ بچوں کو اور بڑوں عمر کے لوگوں کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹریپٹوکوکس نمونی کی ویکسین جو ہے وہ بڑوں میں بھی کارگر ثابت ہوتی ہے، اور یہ جو انویسو نیموکوکل ڈیزیز کی بیماریوں کو روکنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ ویکسین جو ہے پرٹوسز، یعنی کہ جو کالی کھانسی اور ویریسیلا میزلس کی وجہ سے جو نمونیا ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ویکسینز موجود ہیں، اور ویکسین کا استعمال کر کے بہتر طریقے سے ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور بچوں کو نمونیا کے مرض سے بچایا جا سکتا ہے۔